شریعت نے کہا ہے، شریعت نے بتایا کہ جو بچی بیٹی 2-3 سال کی ہو جائے تو باپ کو یہ حکم ہے کہ تم نے اس کا منہ نہیں چومنا، اپنی بیٹی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ویڈیو سے متعلق سوال ہے، کئی حضرات اس ویڈیو کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں کہ اس میں یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو کو جب میں نے دیکھا تو دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، اس لیے کہ نعیم بٹ صاحب اس ویڈیو کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ باپ اپنی بچی کے جب وہ 3 سال کی ہو جائے تو اس کے چہرے کو نہیں چوم سکتا ہے، بوسہ نہیں دے سکتا ہے، یہ وہ ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں، اور اسے اللہ کا فرمان بتا رہے ہیں، شریعت کا حکم بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی، اس طرح کی وہ باتیں ویڈیو کے اندر کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی اس طرح کی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے بعض روایتیں سنائی ہیں اور وہ ثابت نہیں ہیں۔ تو ان سے ادباً یہ گزارش ہے کہ آپ یا تو مسائل بیان نہ کیا کریں، یا اگر آپ اس طرح کی کوئی بات بتا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی غلط بات چل پڑی ہے، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی کوئی بات بتانے سے پہلے آپ کسی عالم دین سے اس کی تصدیق کرا لیا کریں۔ آپ کوئی بات بیان کر دیا کریں تو پہلے کسی عالم دین کو ویڈیو دکھا دیا کریں، اس کے بعد اس کو اپلوڈ کیا کریں تاکہ لوگوں کے درمیان میں غلط فہمی نہ پھیلیں۔ بہرحال یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ بچوں کو چومنا، ان کے چہروں کے اوپر بوسہ دینا، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، بالکل جائز اور درست ہے۔ صرف جائز اور درست ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ میں چند روایتوں کو ذکر کر رہا ہوں۔ ایک روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، تو ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے، کہا کہ میرے پاس 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کا کبھی بوسہ نہیں لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، چنانچہ روایت ہے، یہ روایت ابو داؤد کے اندر آئی ہے۔ حضرت عائشہ اس کو روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت، سیرت اور عادات اور چال ڈھال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زیادہ مشابہت رکھتا ہو سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش محبت سے کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھتے، ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیتے اور پیار سے اس کو چومتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، اور یہی ان کا بھی دستور تھا کہ جب آپ ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں، آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیتی، اس کو چومتی اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھایا کرتی تھیں۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی غزوے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے آتے ہی ان کے ساتھ ان کے گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں اور بخار میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ میری بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے ادراہ شفقت و محبت یا برعایت سنت ان کے رخسار پر بوسہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، آپ نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جان لو یہ اولاد بخل کا باعث اور بزدلی کا باعث ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اولاد خدا کی عطا کردہ نعمت اور رزق بھی ہے۔ یہ روایت مشکاہ شریف کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اور روایتیں دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سالم کو چومتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ایک شیخ دوسرے شیخ کو بوسہ دے رہا ہے، لوگوں کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر میں ظاہر ہے بڑے تھے، حضرت سالم جو تھے وہ بھی بڑی عمر کے تھے، لیکن وہ علم اور تقوی کے اعتبار سے ان کو جو ہے شیخ اس روایت کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ جو بڑے درجے کے عابد اور زاہد بزرگ گزرے ہیں، وہ ابو داؤد سجستانی کے پاس آتے تھے اور کہا کرتے تھے، حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی زبان باہر نکالی جس سے
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں تاکہ میں برکت کے لیے اسے چوم لوں، چنانچہ وہ ان کی زبان کو چومتے تھے۔ یہ روایت کتاب الاذکار کے اندر حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو بہرحال ان تمام تفصیلات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان پاک جذبے سے محبت و شفقت کا اظہار کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ، پیشانی اور سر کا بوسہ دے سکتا ہے، اور اگر بات بچوں کی جائے تو لطف و شفقت کا اظہار مؤکد ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر باب و رحمت الولد و تقبیلہ و معانقتہ کا باب باندھا ہے۔ اس باب سے انہوں نے تقبیل و معانقے کے جواز پر استدلال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ چیز رحمت ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان پر رد کیا ہے۔ چنانچہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یجوز تقبیل الولد الصغیر فی کل عضو منہ وکذا الکبیر عند اکثر العلماء ما لم یکن عورہ، کہ چھوٹے بچوں کے کسی بھی عضو کا چھومنا جائز ہے، اور بڑے بچوں کو بوسہ دینا ادراہ شفقت جائز ہے، بشرطے کہ وہ عضو سطر کا حصہ نہ ہو۔ حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے چھوٹے بچوں کے رخسار اور چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے رخسار اور دوسرے عضو کو چومنا شفقت و رحمت اور لطف و محبت کے طور پر مسنون ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ جو بچے ہیں ان کو بوسہ دینا چاہیے، اور اگر بچی بڑی بھی ہو جائے تو تب بھی اس کی گنجائش ہے کہ اس کے پیشانی کو بوسہ دیا جائے۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ اگر 3 سال کی ہو گئی ہے تو اب نہیں چوم سکتے ہیں، بلکہ علماء نے اس کی صراحت کر رکھی ہے کہ بچی اگر چھوٹی ہے تب بھی اس کی گنجائش ہے، اگر بچی بڑی ہو گئی تب بھی اس کی گنجائش ہے۔ حرمت مساحرت کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی خبیث الفطرت، خبیث الباطن قسم کا کوئی باپ ہے، وہ اپنے کسی بچی کو وہ اگر شہوت کے ساتھ چھو رہا ہے تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے جو اس کی جو بیوی ہوگی وہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن اس کی بہت سی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جو بچی ہے جس کو شہوت کے ساتھ چھوا گیا اس کی عمر 9 سال سے زائد ہو۔ تو 3 سال کا تو پتہ نہیں ہے کہاں سے ذکر لے کے آ گئے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، اس میں سوال کیا گیا تو جامع دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا گیا ہے کہ مرد کا اپنی بیٹی سے گلے ملنا، مصافحہ کرنا یا پیشانی پر بوسہ دینا، اسی طرح بیٹی کا اپنے والد کے ہاتھوں کا بوسہ لینا عموماً بلا شہوت پیار و محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر بوقت مس بلا حائل جانبین میں سے کسی ایک کو بھی شہوت ہو جائے تو حرمت مساحرت ثابت ہو جائے گی، اس لیے احتیاط اس میں ہے۔ والد اپنی بالغ بیٹی کی پیشانی پر بوسہ نہ دے اور نہ مصافحہ کرے۔ اسی طرح بالغ لڑکے اپنے والد کے ہاتھ پر بوسہ دینے میں بالغ لڑکی اپنے والد کے ہاتھ پر بوسہ دینے میں احتیاط کرے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ بچیوں کو چومنا بالکل جائز اور درست ہے، چاہے 3 سال کی ہو، چاہے 4 سال کی ہو، چاہے 5 سال کی ہو، اور اگر بڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں تو ویسے ہی لوگ نہیں چومتے ہیں، لیکن اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ جو بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو وہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بوسہ وغیرہ نہ لیا جائے۔ تو یہ جو ہے پوری گفتگو کا حاصل ہے، اور وہ جو ویڈیو ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اسے ہرگز شیئر نہ کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔